آج کا موضوع اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ادب کسی معاشرے کی شناخت ہوتا ہے۔ آپ کے دور کا تخلیق کیا گیا ادب آپ کے آنے والی نسلوں کو آپ کا ادب ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، اور اس ادب کی ترویج کے لیے یہ ساری کے سارے جو ہے نا ادبی تقاریب جو ہے منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ تقاریب ریکارڈ کے طور پہ آگے بھی پیش کی جاتی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ادیب لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ ایک تو لفظ فیسٹیول کو ادب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر فیسٹیول لفظ جو ہے نا اس کی اگر گرامر میں دیکھا جائے تو میلے ٹھیلے یا اس طرح کے اس میں آتا ہے۔ ادب کو میلے کے ساتھ جوڑنا میری ذاتی رائے، شاید آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ مذاکرے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، تقاریب ہوتی تھی، لیکن کہیں بھی فیسٹیول کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اگر آ کے یہ فیسٹیول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد یہ ہیں کہ ادب کو فیسٹیوٹی کی نظر کر دیا جائے، ادب کو شغل کے طور پہ لیا جائے، سیریس ادب جو ہے اس کو پیچھے رکھا جائے اور جو شغل کے طور پہ ادب ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ پھر آپ ان ادبی تقاریب کا مطلب مجھے بھی چند ایک کا اس میں شرکت کا موقع ملا، تو اس میں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو جو سچا ادب تخلیق کرنے والے لوگ ہیں ان کو مسند پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس کے پیچھے شاہ صاحب نے 100% ٹھیک بات کی کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو پیسہ لگانے والے ہیں، وہ سوچنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ غالباً کسی ڈکٹیٹر کی بات ہے، صدر ضیاء یا میرا خیال ہے ایوب صاحب کی بات ہے، صدر ضیاء اللہ کی بات ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان شاعر لوگوں سے بہت تنگ ہوں کیونکہ یہ سوچتے ہیں، اور سوچنے والے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جن کو جو ایجنڈا دیا جائے وہ اس ایجنڈے پہ پورے اترے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایجنڈوں پہ پورے اترنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک اسٹیج ڈرامے میں نے ایک بات سنی، مجھے اس وقت تو بڑی عجیب لگی، ہنسی بھی آئی، لیکن یہ بات آج کے ان ادبی فیسٹیولز پہ پوری آتی ہے کہ بیٹا غیرت مند نہیں ضرورت مند بن۔ تو ہمارے ہاں جو ضرورت مندی ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ادب میں بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی ادب تخلیق نہیں ہو رہا، اور جہاں پہ حقیقی ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کو پیچھے رکھا جا رہا باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اور ان لوگوں کو بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک تو سچے ادیب نہیں ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا میری آنکھوں دیکھی یہ واقعات ہیں کہ ایسے ایسے شعراء اور شاعرات ایسی بھی ہیں جن کو لکھ کے کوئی اور دے رہا ہے اور وہ مشاعروں میں صدارت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو، اور ادبی تقاریب میں وہ صدارت کر رہے ہیں، ادبی مذاکروں میں وہ لوگ صدارت کر رہے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو لکھ کے کوئی اور دے رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں موجود ہے، اور میں اس جیسی بہت سی تقاریب کا آئی وٹنس ہوں، میں خود چشمدید گواہ ہوں ان چیزوں کا۔ تو یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ نہیں چاہتا کہ سچا ادب سامنے آئے، سچا ادیب سامنے آئے، سچا شاعر سامنے آئے۔ کیوں کہ جو سچا بندہ ہے وہ سوچے گا، اور سوچنے والے چاہیے نہیں، تھنکرز نہیں چاہیے، فلاسفرز نہیں چاہیے، نوکر چاہیے، یس سر کرنے والے چاہیے۔ اور جو یس سر کرنے والے ہیں وہ ان کے ایجنڈے پہ زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں۔
جب تک ادب مذاکروں میں، مشاعروں میں، مجلسوں میں تھا تب تک ٹھیک تھا. جب سے یہ فیسٹیولز آ گئے ہیں، فیسٹیول میں نے جیسے کہ ڈیفینیشن میں بتایا کہ یہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کی جو تقریب ہیں ان کو فیسٹیولز کہا جاتا ہے. تو ادب کے ساتھ فیسٹیول کا جوڑنا ہی جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ ادب کو کس لیول پہ لیا جا رہا ہے. میری یہ ارباب اختیار سے یہ گزارش بھی ہے اور یہ پرزور مطالبہ بھی ہے اور اس پہ احتجاج بھی ہے کہ ادبی فیسٹیول نام کی کسی چیز کو پروموٹ ہی نہ کیا جائے. جہاں پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ فیسٹیول ادب کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو اس لیے برائے مہربانی اس کو ادب رکھا جائے، ادب کو فیسٹیول نہ بنایا جائے، ادب کو میلہ ٹھیلا نہ بنایا جائے. اور جو سیریس تھنکرز ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ ادب کو فیسٹیول نہ بنایا جائے، ادب کو ادب رہنے دیا جائے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو اچھے تخلیق کار اور سچے تخلیق کار ہیں وہ سامنے آئیں گے. ایسے ہمارے پاس ناولسٹ موجود ہیں، علی نواز شاہ صاحب جیسے باکمال جو ہے نا ناولسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، فرحت عباس شاہ جیسی ہستی، منظر حسین. ان لوگوں، یہ وہ ہستیاں ہیں باخدا کہ جن کو دیکھ کے ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں. مجھے 30 سے 35 سال ہو گئے اس ادب کی دنیا میں، اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا تعارف اس لیے پیش کر دوں کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شعر مدت سے کہنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، لیکن میں نے زندگی کی جو پہلی کتاب جو خرید کے پڑھی تھی وہ شام کے بعد تھی، فرحت بادشاہ. تو ہمیں اتنی مدت ہو گئی اس اردو ادب میں. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اسٹیج پہ جو ڈیکرم بیٹھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق بنتا ہے. منظر حسین اختر صاحب جو ان کی تو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، یہ ایسی ہستی ہیں. تو یہ ان کو کیوں نہیں جو ہے پروموٹ کیا جاتا؟ کیونکہ یہ تھنکر ہے، کیونکہ یہ سوچنے والے ہیں، کیونکہ یہ سچے. تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو آگے لایا جائے. اور جو 2 نمبر ٹائپ کے لوگ ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو یسر کرنے والے لوگ ہیں، میری یہ پرزور اپیل بھی ہے اور اس پہ بھرپور میرا احتجاج بھی ہے کہ ان لوگوں سے باخدا پیچھا چھڑایا جائے. بہت شکریہ.